السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر سورۃ الانبیاء 76 سے 93 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے اس کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے اس کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، تکلیفیں دیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ باری تعالیٰ میں عاجز آ گیا ہوں تو میری مدد فرما، زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، ورنہ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسے ہی فاجر و کافر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی، اور آپ کی اہل کو بھی نجات دی، سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ لیے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی، بہت کم تعداد تھی۔ قوم کی سختی، ایذا اور تکلیف سے رب العالمین نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ 950 سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے اور سب اپنے شرک و کفر سے باز نہیں آئے، بلکہ آپ کو سخت ایذائیں دیں اور ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے بھڑکاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد فرمائی اور عزت و آبرو کے ساتھ کفار کی تکلیفوں سے ان کو چھٹکارا دلوایا اور ان برے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا، اور نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں بچا، سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے،
اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکمت و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے، اور ہم یہ سب کرنے والے ہی تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ کھیتی انگور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نفشت کے معنی ہے رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس باغ کو ایک باغ تھا جہاں پر انگور کی کھیتی اگ رہی تھی اور خوشے لٹک رہے تھے۔ اپنے پورے شباب پر تھی انگور کی بیل، اور اس باغ میں بہت سے میوے، بہت سے فروٹ اگ رہے تھے، اور باغ جو تھا اپنے شباب پر تھا۔ وہاں پر رات کے ٹائم کچھ بکریاں گھس گئیں اور انہوں نے ساری انگور کی بیل جو تھی اور جتنے بھی پھل اور میوے تھے وہ سب کے سب کھا لیے اور درختوں کو بگاڑ دیا۔ پھر وہ باغ والا آدمی جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آیا کہ میرا باغ بالکل اجڑ گیا ہے اور سب بکریوں نے آن کر خراب کر دیا ہے، سب اجاڑ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے فیصلہ لینے کے لیے آیا کہ اب میں کیا کروں، اس نقصان کے بدلے مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب سنا تو فیصلہ دیا، آپ نے فیصلہ سنایا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا چھوٹا سا منہ لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جانے لگے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا۔ انہوں نے خبر دی کہ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے تو آپ نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے ہو، تم کیا فیصلہ کرتے اس قصے کے بارے میں۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام نے اپنا فیصلہ بتایا، فرمایا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے، یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ انگور کی بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، اسی طرح پہلے جیسے اپنے شباب پر آ جائیں، انگور لگیں اور پھر اسی حالت میں آ جائیں جس پر یہ پہلے تھیں۔ جب یہ اپنے شباب پر آ جائیں اور اچھی طرح انگور اگنے لگ جائیں اور ہرا بھرا باغ ہو جائے تو باغ والے کو اس کا باغ سونپ دیا جائے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سونپ دے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔
حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کے خلاف حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائے اور یہ باغ انہیں سونپ دیا جائے، جب تک باغ اپنی اسی اصلی حالت پر آئے تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کا، پھر ہر ایک کو ان کی چیز بعد میں سونپ دی جائے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک ایسے ہی جھگڑا آیا تھا، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں، اور اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بہت نقصان ہوا، اس نے نقصان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت ہے، اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو اس کا جرمانہ جانور والوں پر ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور رو دیے۔ پوچھا گیا کہ ابو سعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے، اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے، ہاں جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا۔ حضرت حسن یہ سن کر فرمانے لگے سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی قضا کا ذکر فرمایا ہے، فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اعلیٰ منصب پر ہوتے ہیں، ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی۔ پھر فرمانے لگے سنو، 3 باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ منصفین شرع دنیاوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دے، کہ دنیاوی نفع کی وجہ سے انصاف کو بدل نہ دے، بلکہ شریعت پر پابند رہ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتا رہ، خواہش کے پیچھے نہ پڑ کہ راہ اللہ سے تو کہیں بہک نہ جائے۔ اور جگہ ارشاد فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ دوسری جگہ فرمان ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر بیچ نہ دیا کرو۔ میں کہتا ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ کی ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ رہے اور لوگ تو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے حضرت ایاس رحمت اللہ علیہ کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جد و جہد کے بھی خطا کر جائے تو دوزخی ہے، یہ غلط ہے، واللہ اعلم۔ سنن کی اور حدیث میں ہے قاضی 3 قسم کے ہیں، ایک جنتی 2 دوزخی۔ جس نے حق کو معلوم کر لیا اور اسی سے فیصلہ کیا وہ جنتی، اور جس نے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا وہ جہنمی، اور جس نے حق کو جانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا وہ بھی جہنمی ہے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ اس واقعے کے
قریب ہی وہ قصہ ہے جو مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی، ہر ایک عورت دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے، یعنی بھیڑیا جو ہے وہ تیرا بچہ کھا گیا ہے اور جو اب باقی ہے وہ میرا بچہ ہے۔ اس پر جھگڑا کرنے لگی۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے، یعنی بڑی عورت کو کہہ دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ یہاں سے نکلی بڑی خوش ہو کر، یہ نکلی یہاں سے۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملے۔ آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، جس کو بچہ داؤد علیہ السلام نے دے دیا تھا وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا رونا پٹنا شروع کر دیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دے دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ نورانی گلا عطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کر، اپنا اڑنا چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ بھی ساکت ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میٹھی، رسیلی اور خلوص بھری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک ان کی آواز سنتے رہے۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ تو آل داؤد کی آوازوں کی شیرینی دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری قراءت سن رہے ہیں تو میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا۔ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں تھا۔ بس اتنی خوش آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔ پھر اپنا ایک اور احسان بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانی ہم نے سکھا دی تھیں۔ آپ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈلوں اور بغیر حلقوں کی زرہ بنتی تھیں۔ کنڈلوں دار اور حلقوں والی زرہیں آپ نے ہی بنانی شروع کی۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے بنائیں۔ یہ زرہیں میدان جنگ میں کام آتی تھیں۔ بس یہ نعمت وہ تھی جس پر لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہم نے زور آور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو انہیں ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پہنچا دیتی تھی۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ آپ اپنے تخت پر مع اپنے لاؤ لشکر اور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے، پھر جہاں بھی جانا چاہتے تھے ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی بھر میں وہاں پہنچا دیتی تھی۔ تخت کے اوپر سے پرند پر کھول کر آپ پر سایہ ڈال دیتے تھے، جیسا کہ فرمان ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے
ان کے حکم کے مطابق اسی طرف نرمی سے ان کو ہوا لے چلتی تھی، صبح شام مہینہ بھر کی راہ کو طے کر لیتی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6000 کرسی لگائی جاتی، آپ کے قریب مومن انسان بیٹھتے، ان کے پیچھے مومن جن ہوتے، پھر آپ کے حکم سے سب پر پرند سایہ کرتے، پھر حکم کرتے تو ہوا آپ کو لے کر چلتی علیہ الصلاۃ والسلام۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہوا کو حکم دیتے، وہ مثل بڑے تودے کے جمع ہو جاتی، گویا پہاڑ ہے، پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرش افروز ہونے کا حکم دیتے، پھر پردار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرش پر چڑھ جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی، آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے، دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھتے۔ اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر ناز نہیں تھا، بلکہ اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہتے تھے۔ پھر جہاں آپ حکم دیتے وہیں ہوا آپ کو اتار دیتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اسی طرح بہت سے شیاطین ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت کام کرتے تھے، ان کے نگہبان، اللہ فرماتے ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ اسی طرح سرکش جنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کر دیے تھے، جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ نکال کر لایا کرتے تھے، اور بھی بہت سے کام کاج کرتے تھے، جیسے فرمانے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ ہم نے سرکش جنوں کو ان کا ماتحت کر دیا تھا، اور غوطہ خور اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے، اور ہم ہی سلیمان کے حافظ و نگہبان تھے۔ کوئی شیطان انہیں برائی نہیں پہنچا سکتا تھا، بلکہ سب کے سب ان کے ماتحت فرمانبردار اور تابع تھے، کوئی ان کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا تھا۔ آپ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی، جسے چاہتے قید کر لیتے اور جسے چاہتے وہ آزاد کر دیتے تھے۔ اسی کو فرمایا کہ اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے، ان کو جکڑ دیا جاتا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے، جو مالی، جسمانی اور اولاد پر مشتمل تھیں۔ ان کے بہت سے قسم کے جانور تھے، کھیتیاں، باغات وغیرہ بھی تھے، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، غلام، جائیداد، مال و متاع، سبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا موجود تھا۔ اب جو رب کی طرف سے ان پر آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا۔ دل اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ آس پاس والے کراہیت کرنے لگے۔ شہر کے ایک ویران کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی۔ سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی آپ کے پاس نہیں رہا۔ اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا۔ یہی ایک تھیں
جو ان کی خدمت کرتی تھیں، ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا ہوتا ہے، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا ہوتا ہے، پھر ان سے بھی کم درجے والوں کا ہوتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی ثابت تھے، یہاں تک کہ صبر ایوب سب کی زبان عام پر موجود ہے۔ جیسے جب بھی کسی پہ مشکل آتی ہے تو سب یہی کہتے ہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم کو صبر ایوب عطا کر دے۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہیں رہی، آپ اللہ کے ذکر میں اور بھی بڑھ گئے، کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور تجھ میں کوئی بھی تو حائل نہیں رہا، اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ مجھ پر بہت ہی حسد کرتا۔ ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اللہ تو نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا تھا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا تھا۔ میرے پروردگار، تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادتوں میں گزارتا رہا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تیری رضامندی کی طلب میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ ابن ابی حاتم۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ایک بہت لمبا قصہ ہے جسے بہت سے پچھلے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ سے ہم اس کو بیان نہیں کر رہے۔ مدتوں تک آپ ان بلاؤں میں مبتلا رہے۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 سال اور کئی ماہ آپ بیماری میں مبتلا رہے۔ بنی اسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ڈال رکھا تھا، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا، تمام بلاؤں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اجر دیا اور تعریفیں کی۔ وہب بن منبہ کا بیان ہے کہ پورے 3 سال آپ اس تکلیف میں رہے، سارا گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا، آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے، صرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھیں جو آپ کے پاس تھیں۔ جب زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک روز عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے، آپ سے ٹال دے۔ آپ فرمانے لگے، سنو، 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا، تو اگر 70 سال تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھیں، آپ شہر میں جاتی، تیرا میرا کام کاج کرتی اور جو بھی ملتا وہ لے آتی اور آپ کو کھلاتی پلاتی تھی۔ آپ کے 2 دوست اور دلی خیر خواہ 2 دوست تھے، انہیں فلسطین میں جا کر شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تم جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے پاس سے کچھ شراب لیتے جاؤ، وہ ان کو پلانا، اس سے انہیں شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ دونوں دوست آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھتے ان کے آنسو نکل گئے، بل بلا کر رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ آپ خوش ہوئے اور انہیں مرحبا کہا تو وہ کہنے لگے، اے جناب، آپ شاید کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں کیا کچھ چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری۔
وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کے واسطے دوا لائے ہیں، آپ اسے پی لیجئے، آپ کو شفا ہو جائے گی، یہ شراب ہے، ہم اپنے پاس سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ سخت غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے تمہیں شیطان خبیث لایا ہے، تم سے میں بات نہیں کروں گا، نہ تمہارا کھانا پینا کھاؤں گا، تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ اتنا سن کر یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس تک بلاؤں میں گھرے رہے۔ پھر ان کے 2 دوستوں کے آنے کا اور بدگمانی کرنے کا ذکر ہے، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میری تو یہ حالت تھی کہ راستہ چلتے 2 شخصوں کو جھگڑتا دیکھتا اور ان میں سے کسی کو قسم کھاتے سن لیتا تو گھر آ کر اس کی طرف سے آپ کفارہ ادا کر دیا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے اللہ کا نام ناحق لے لیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا حلہ نازل فرما دیا۔ اسی وقت آپ سخت تکلیف میں آئے جب 2 دوستوں نے اس طرح سے باتیں کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، جس دعا کا ذکر ان آیتوں میں ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو، اسی پانی کو تم پی بھی لو اور اسی سے نہا بھی لو۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل غریب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا حلہ نازل فرما دیا، جسے پہن کر آپ یکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو نہ پہچان سکیں تو آپ سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار بے کس و بے بس آدمی تھا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گیا؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہیں کھا گئے یا کوئی جانور نہیں لے گیا؟ تب آپ نے فرمایا نہیں وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگیں اے شخص تو مجھ دکھیا عورت سے ہنسی مذاق کر رہا ہے اور مجھے بنا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور یہ رنگ و روپ بھی واپس کر دیا، آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا، آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی۔ وہی میں یہ خوشخبری آپ کو سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تیرے اپنوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرما دی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائی گئیں، جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آواز دی گئی کہ اے ایوب کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے اہل عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں وہی لوگ واپس کیے گئے تھے۔ آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دو راز کا امر ہے، اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا ہے تو وہ تصدیق و تکذیب کے قابل چیز نہیں۔ ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتایا ہے۔ یہ منشا بن یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، جو شفیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھی۔ مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تیری اہل سب جنت میں ہے، تو اگر چاہتا ہے تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں، اور اگر چاہتا ہے تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں اس کا عوض ادا کر دوں، بدلہ ادا کر دوں۔ آپ نے دوسری بات پسند فرمائی۔
پس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا۔ اللہ فرماتے یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی۔ آپ اہل بلا کے پیشوا تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھنے لگیں کہ آزمائش اللہ کے برے بندوں پر نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ، ثابت قدمی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے لکھے پر اس کے امتحان پر انسان کو صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا کہ قدرت در پردہ اپنی کیا کیا حکمتیں دکھا رہی ہے۔